الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فعل التعجبی فعل التعجب فعل التعجبی ما وضع لإنشاء التعجبی بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ افعال کی بات چل رہی ہے جی۔ افعال میں ایک فعل تعجب بھی ہے، افعال میں ایک فعل تعجب بھی ہے جو ثلاثی مجرد میں آخر میں 2 صیغے سنائے ہوئے ہیں، 3 بھی، تو یہاں تثنیہ لائے ہیں، فعل التعجب نہیں کہا بلکہ فعلان ہے، پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو وجہ یہ ہے کہ اس کے چونکہ 2 صیغے ہیں اس لیے دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا، دونوں کی تعریف کر دی۔ تو تعجب کے 2 فعل جی، تعجب کے 2 فعل 2 صیغے، یا یوں کہہ لو فعل تعجب وہ فعل ہے جو وضع کیا گیا ہے تعجب کے انشاء کے لیے۔ فعل تعجب ما وہ فعل ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے تعجب کے انشاء کے لیے جی۔ افعال کی بات چل رہی ہے، ان میں سے ہے فعل تعجب، تعریف کرتے ہیں وہ تو تثنیہ کی تعریف کی، ہم مفرد کی کر رہے ہیں بات سمجھنے کے لیے جی۔ فعل تعجب وہ فعل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا جو ہے وضع کیا گیا ہے انشاء تعجب کے لیے۔ تم آنکھ میں فعل تعجب وہ فعل ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے انشاء تعجب کے لیے۔ فصل تعجب کے 2 فعل تعجب کے 2 فعل ما وہ ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تعجب کے انشاء کے لیے۔ فصل تعجب کے 2 فعل وہ ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تعجب کے انشاء کے لیے۔ فصل تعجب کے 2 فعل وہ ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تعجب کے انشاء کے لیے۔ صبر۔ تعجب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے انفعال، اثر قبول کرنا جی، تو انفعال النفس سے منفعل بتیار ہونا نفس کا اثر قبول کرنے کے لیے۔ انفعال النفس عند ادراک ما خفی سببہ و خارج عن نظائر۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے اپنے نظائر سے نکل گئی ہے، اپنے نظائر سے نکل گئی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب خفی ہے کہ جس وجہ سے یہ باقیوں سے ممتاز ہو گئی ہے۔ سبب کا پتہ نہیں ہوتا تو بندہ تعجب کرتا ہے، مورے کڈا سونا بلے بلے تو بڑی فصل ہی ہوئی، تو جب پتہ لگے بے نگریبا 20 سیاں لائیاں نے تو 13 قسم تو تلے کھادا پائیاں نے تو تائیں جی دی بندہ کہ مرو پھر کی لبا کی ہے جی۔ تو اصل تعجب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے وہ اپنے نظائر سے مثلوں سے آگے نکل گئے، اور آگے کیوں نکلی اس کا سبب خفی ہے، اس وجہ سے بندہ تعجب کرتا ہے، یار کیوں ہے یار آج یہ ہویا کیوں ہے، یہ سبب کی بنے ہے، سمجھے پہلے اس کو تعجب کہتے ہیں، اس کو تعجب کہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک مسئلہ، مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف کو ترک کر دیا، تعجب کی تعریف کو۔ تعجب کیا ہوتا ہے؟ تعجب اس لیے کہ تعریف ہوتی ہے جزیات کے انضباط کے واسطے، اور جس وقت کے معرف بند ہے فرد یا فردین میں ہو تو تعریف کی حاجت نہیں ہوتی۔ خیر تعریف تو کی ہے ما وضع لانشاء تعجب، یعنی تعجب کی تعریف نہیں کی جی۔ اچھا جی، ما وضع کی اس قول سے نا جو ماضی مضارع کے صیغے ہیں جن میں تعجب والا معنی ہے، مثلا عجب تو تعجب تو، یہ خارج ہو گئے، اس لیے کہ ان سے انشاء تعجب نہیں ہے،
ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਜਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਜਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? خبر ہے ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਵਲੀਮਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? خبر خبر ہے۔ اور للہ درہ، اللہ کے لیے ہے خیر کثیر اس کا، اس میں بھی تعجب ہے، اس میں بھی تعجب کس میں؟ للہ درہ، پیچھے گزرا ایک بار جملہ ہے، در کا معنی تھا دودھ، تو پھر عربی بولتے ہیں کہ بندہ جڑا کمال کر دے نا کسی کام میں تو آدھے نا بے اللہ یہ اس خیر نہ نوازے جی، تو یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ کوئی کام دیکھتا عجیب، سبحان اللہ تو چاچے ہی آ گئے نا جی، یہ سبحان اللہ بھی کس کے لیے؟ تعجب تعجب کے لیے۔ جی تو یہ بھی یہاں سے نکل گئے اس لیے کہ یہ فعل نہیں ہے، ہم فعل کی تعریف کر رہے ہیں، ہم فعل تعریف سمجھی بات۔ سوال امر کا صیغہ تعجب یا تعجب سے تعجب کی تعجب تعجب کرتا ہوں، چاہیے کہ یہ فعل تعجب سے ہو کیونکہ یہ انشاء تعجب کے لیے ہے۔ امر ہے نا جی تو امر انشاء کے لیے ہوتا ہے۔ جواب ہے مراد از انشاء تعجب این کے موضوع ہو واسطے پیدا کرنے کے اور احداث تعجب کے، کہ جو لفظ خود لفظ بول رہے ہیں نا بندہ، وہ آپ اس لفظ کے ذریعے تعجب کا اظہار کرے، یہ تو دوسرے کو حکم دے رہا ہے کہ تو کیا کر تعجب تعجب کر، یہ تو فعل تعجب کا امر ہے۔ جی تو تعجب اصل یہ ہوتا ہے کہ خود بندے کو تعجب ہو جی، تو یہ تو دوسرے کو تعجب دلا حکم دے رہا ہے جی، یہ بھی اس سے خارج ہو گیا، اگرچہ امر نہ انشاء ہے نا۔ وَلَهُ وَلَهُ صِيغَتَانِ مَا أَفْعَلَهُ نحو ما أحسن زيدا أي شيء أحسن زيدا وفي أحسن ضمير وهو فاعله وأفعل به نحو أحسن بزيد۔ بس فعل تعجب کے دو صیغے ہیں، فعل تعجب کے دو صیغے ہیں، ما افعل زیدن افعل بزید، ان دی جگہ تے مثال رکھ دیو، ما احسن زیدن احسن بزید، کیا کہ جی فعل تعجب فعل کے تعجب کے دو صیغے ہیں، ما افعل زید ما فعلہ ما افعلہ افعل بھی، وہ جڑی گردان کنی واری سنائے میرا لالا، تو زمین دی جگہ تے سمجھائے رکھ دیتا ہے، نہیں گل جی، جیسے ما احسن وہ زید بھی ٹھیک ہے، ما احسن زیدن، ما احسن زیدن اور احسن بزیدن، ہاں اے دو صیغے ہیں، کیا ہیں؟ یہ دو صیغے ہیں۔ باقی انہوں نے چھل مچ کریے جی۔ تو فعل تعجب جو ہے اس کے لیے دو صیغے ہیں، پہلا صیغہ ہے ما افعلہ، پہلا صیغہ ہے ما افعلہ افعلہ، آشیہ ویکھو دو صیغے ہیں، ہر دونوں متصرف نہیں ہیں، ہر دونوں متصرف نہیں ہے، یعنی مضارع امر نہا یا تثنیہ جمع نہیں رکھتے، بجہت مشابت ہر دو بحروف، کس وجہ سے؟ بسبب انشاء، کہ اصل انشاء حروف سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی پھر گردانیں نہیں ہوتی، صرف دو ہی صیغے ہیں۔ اچھا جی مثال دی ہے ما احسن زیدن، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نیچے ترجمہ، چے خوشست کتنی اچھی ہے، چے خوشست آں کہ صاحب حسن کردہ است زید را، ماں کتنی عجیب شے ہے جس نے حسین بنا دیا ہے زید کو، تو معنی ہوا ایو شیئن، یہ تعجب ہے، کس شے نے حسین بنا دیا زید کو، بے بڑا ہی سونا ہے نا، تو پھر ہمارے ان تک چمکتا پہ آئے تھے رنگیر، یہ مطلب ہے جی۔ تو پھر عربی بول دینے بھی ما احسن زیدن دا معنی ہے ما بمعنی ایو شے، کس شے نے حسین بنا دیا زید کو۔ علامہ فرماتے ہیں احسانہ کے اندر ضمیر ہے ہوا، وہ فاعل ہے احسانہ کا، زیدن مفعول بھی ہے،
زیدن مفعول بھی ہے سمجھی جے گل اے شاباش ایو شین ما جڑا ہے نا جی او تے تعجبیہ مبتدا تے احسن زیدن جملہ ان دی خبر جی اے آ گیا جی پہلا سمجھی گل اینو ذرا ایک باری ویکھ لو ما احسن ما نکرہ ہے بمعنی شے ہے اور مبتدا ہے جملہ فعلیہ جو کہ اس کے بعد ہے بنا بر خبریت محلن مرفوع ایک ترکیب اے ہے جی ایک ترکیب اے اخفش کے نزدیک ما موصولہ ہے اور ما بعد والا جملہ اس کا صلہ ہے تو مالی راب کوئی نہیں کیونکہ صلے کا مالی راب کوئی نہیں ہوتا اور خبر وجوباً محذوف ہے اب عبارت یوں بنے گی اخفش کے نزدیک ما بمعنی اللہ زی اللہ زی وہ شے کہ حسین بنا دیا اس شے نے زید کو خبر محذوف ہے وہ شے کیا ہے شیء عظیم وہ بڑی عظیم شے ہے بڑی عظیم شہر ترکیب سمجھ آ رہی ہے جی بسریہ قول اول کے ساتھ جزم کرتے ہیں جڑا دسے ما کیڑا ما مبتدا ما نکرہ بمعنی شیء و شین شیء اور اخفش جو ہیں وہ جزم نہ کرد جی و جائز داشت از فراب ابن درست و منقول است کہ ما استفہامیہ ہے ما بعد اس کا خبر ہے رضی نے کہا ہے بر حسب معنی ہمیں کبھی است کیونکہ متکلم گویا حسن کے زید کے حسن کے سبب سے جاہل ہے مخاطب سے استفہام کر رہا ہے نا از استفہام معنی تعجب مستفاد میں شود جب قرآن پاک کے جے وَمَا دَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اے مخاطب تو کیا جانے کیا ہے قیامت کا دن اچھا جی دوسرا سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں اے ترکیبہ دوسرا ہے افعل بہی کیا ہے افعل بھی جیسے احسن بزیدن اس کا بین اسطور معنی لکھا ہے کتنا حسین ہے زید کتنا حسین ہے زید ہندی ان ترکیب دیکھو افعل بہی یہ جو بہی ہے نا نظر آ رہے ہیں جی یہ فاعل ہے سیب وے کے نزدیک کس کا احسن کا اور حذف اس کا در مثل اسمے بہم و ابصر منافی فاعلیت او نیست اس لیے کہ اسمے بہم و ابصر بہم تو یہاں فاعل ہے تو فاعل کو حذف کیوں کر دیا تو اس لیے کہ فاعل نے جب لباس فضلہ کا پہن لیا کیا وہ جار مجرور بن گیا نا تو بر جواز حذف قائم مقام او گردید لہذا بھی کوئی عرض نہیں اچھا جی اے بہی فاعل ہے تے احسن امر بمعنی ماضی ہے احسن امر بمعنی ماضی ہے پس احسن بمعنی سارا ذا حسن احسن بزیدن کا معنی ہے کہ ہو گیا زید حسن والا ہو گیا زید حسن والا تجب والا معنی ذہن چ رکھیا جی جب در امر تعظیم است و تعظیم بمعنی تعجب مناسب دار لہذا لفظ ماضی بجانب امر متغیر سو اور جب امر بمعنی ماضی ہے تو پھر در مثل احسن بزے کا ضمیر الی آخرہ اچھا جی امر باقی کا خود سیب وے نے کہا ہے کہ با برائے تعدیت ہے یا زیادہ ہے مفعول بہ میں جیسا کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ و ضمیر واحد مذکر مثل ہر امر چارہ نیست والحال این ہر دو برائے انشاء تعجب است و قبل عظیم برائے تعجب نہ بود خیر تجھے مذہب جے پہلا جڑا مشہور مذہب سمجھ آ گیا ما بمعنی شے ایو شے تے مبتدا احسن و وزمی راجب سوئے ایو فعل تے اگے زید مفعول بے جملہ مرفوع محلن خبر احسن امر بمعنی ماضی با زیدہ تے زید لفظ مجرور مرفوع محلن فاعل مرفوع معنی فاعل
تو فعل بفعل جملہ فعلیہ انشائیہ تو پہلا بھی جملہ فعلیہ انشائی سمجھ آ گئی ہے اور فعل تعجب کے لیے اور فعل تعجب کے لیے دو سیغے ہیں دو صیغے ہیں ما افعلہ ما افعلہ جیسے جیسے ما احسن زیدن ما احسن زیدن مصنف تھوڑی جی وضاحت کر دینے یعنی یعنی ایو شیئن ایو شیء احسن زیدن احسن زیدن یہ تعجب ہے نا بھی کس شے نو ایڈا سونا کر دیتا اور اور احسانہ میں احسن ضمیر ہے ضمیر ہے اور اور وہ فاعل احسانہ کا فاعل ہے احسن کا تے ما کی یہ مبتدا تے زیدن مفعول بہی ہے جی سن دے پہ اچھا ایک سیگا اے اور افعل بہی اور افعل بھی جیسے احسن بزیدن جیسے احسن ان دی وضاحت نہیں کی تھی بھی ابا زیدہ تے زید فاعل ہے جار مجرور فاعل احسن امر بمانا ماضی جی اور فعل تعجب کے لیے دو صیغے ہیں ما افعلہ جیسے ما احسن زیدن یعنی ایو شیء احسن زیدن اور احسن میں ضمیر ہے اور وہ فاعل ہے احسن کا اور افعل بھی جیسے احسن بزیدن اور فعل تعجب کے لیے دو صیغے ہیں ما افعلہ جیسے ما احسن زیدن یعنی ایو شیء احسن زیدن اور احسن میں ضمیر ہے اور وہ احسن کا فاعل ہے اور افعل بھی جیسے احسن بزیدن اگے جی ولا یبنیان الا مما یبنى منه افعل التفضیل بس فعل تعجب کے یہ دو سیغے ہیں ایک کا وزن افعل بہی تے دوسرا ما افعلہ یہ دو سیغے صرف ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں اور وہ ثلاثی مجرد جو بمعنی لون عیب نہیں افعال التفضیل کس سے بنتا ہے مجرد سے اور کون سا ثلاثی مجرد جو بمعنی یہ گل پتہ چلنے پہن کہ یہ دو سیغے نہیں بنائے جاتے مگر اس فعل سے جس فعل سے افعال التفضیل بنایا جاتا ہے تو وہ کس سے بنتا ہے افعال ثلاثی مجرد سے کون سا جس کا عیب معنی سے خالی ہو خالی تو لہذا یہ جس طرح افعال التفضیل افعالوں کے وزن پر اسم تفضیل افعالوں کے وزن پر وہ ثلاثی مجرد سے بنتا ہے پیچھے باس گزر گئی اور وہ بھی جس میں لون اور عیب نہ ہو آگے سمجھ کیا کہ جی فعل تعجب کے یہ دو سیغے ایک ما افعلہ اور دوسرا ما افعل بھی افعل بھی گھانا کنی میرے باپ سنا ہے ما افعلہ تے افعل بھی اور افعل بھی یہ اس وزن پر فعل تعجب کے سیغے اس وزن پر فعل تعجب کے سیغے صرف اس فعل سے بنتے ہیں جس فعل سے افعال التفضیل بنتا ہے جس فعل سے افعال التفضیل تو افعال التفضیل تو ثلاثی مجرد سے بنتا ہے اور اس مصدر سے جس کا معنی اس ثلاثی مجرد سے جس کا معنی لون اور عیب نہ ہو تو لہذا یہ بھی اسی سے بنے اسی سے بنتے ہیں اور نہیں بنائے جاتے یہ دونوں سیغے اور نہیں بنائے جاتے یہ دونوں سیغے مگر اس فعل سے اس فعل سے کہ بنایا جاتا ہے اس فعل سے بنایا جاتا ہے اس فعل سے افعال التفضیل تفصیل باوجہ مشابت ہر دو کے مبالغے میں اور تاکید میں ان میں بھی مبالغہ بڑا سونا ہے اسم تفضیل میں تو فضیلت جی اور نہیں بنائے جاتے یہ دونوں سیغے مگر اس فعل سے کہ بنایا جاتا ہے اس فعل سے افعل التفضیل اور نہیں بنائے جاتے یہ دونوں سیغے مگر اس فعل سے کہ بنایا جاتا ہے اس سے افعال التفضیل سمجھی بات اچھا جو تم دیکھ کہ یعنی ثلاثی مجرد سے کہ اس میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو جی سمجھائیے جی اس میں لون عیب والا معنی نہ ہو اور تفاوت فعل میں باعتبار ذاتی و نقصان درو واجب است کہ وہ ذاتی نقصان کا بھی قبول کرے وہ فعل جی کو فعل تعجب یہ ہے نا
کہ اپنے مثلوں سے وصف میں آگے نکلنا تو تب بھی ہے نا کہ وہ فعل زیادتی اور نقصان کو کسی میں زیادہ ہو گیا اس میں تعجب ہو گیا باقی پیچھے رہ گئے تو یہ اس فعل سے بنیں گے جو زیادتی اور نقصان کو قبول کرتے ہوں کرتے ہیں اسم تفضیل بھی اسی سے بنے گا لون ایب تو پڑھ لیا آپ نے لیکن جب تک فعل زیادتی اور زہر اسم تفضیل میں فضیلت ہے نا تو وہ فعل ایک کے ساتھ وہ فعل زیادہ قائم دوسرے کے ساتھ کم ایک مفضل ہے تو یہ تب بھی ہے نا کہ فعل کمی بیشی کو قبول کرتے ہیں کرتا ہوتا بھی اگر قبول ہی نہ کرے تو اسی طرح یہ جو ہے نا فعل تعجب اب اس نے بھی اپنے نظائر سے وصف میں آگے نکلنا ہے اور جس فعل سے مشتق ہوں گے نام اس فعل کی جو مصدر ہے اسی مصدر میں یہ آگے نکل گیا اپنے نظائر سے وہ احسانہ تو حسن میں تجھے نال ود گیا اب فعل میں تفاوت ہو کس اعتبار سے بر حسب زیادت و نقصان نیز درو واجب است جٹکی جی گل ہے جڑے فعل وچ زیادتی نقصان قبول کرنے دی صلاحیت نہیں اس کو نہ تفضیل بن سکتا ہے نہ تعجب بن سکتا ہے و بہمی جیت بنائے سیگا تعجب از مثل ماتا تے فانے یا جائز نیست مار کڈا عجیب مر گئے عجیب کی مر گئے مور کڈا عجیب فنا ہو گیا بس اور ایندے وچ تفصیل بھی نہیں بن سکتا ایندے نال چوکھا مرے ایندے نال چوکھا فنا ہوئے مر کے تے فنا ہو گیا گل ختم ہو روح نکل گئی ذرا کہ این ہر دو فعل ذاتی و نقصان را قبول نمے کند و این شرط است کہ اختصاص با این باب نہ دارد بلکہ اسم تفضیل بہم مشارک اوست اگرچہ مصنف دراں جا تصریح نہ کردہ سنیں جی یہ جڑی شرط ہے نا کہ زیادتی اور نقصان کو قبول کرے تو تعجب بنے گا کہتے ہیں یہ اسم تفضیل میں بھی ہے اگرچہ وہاں یہ بیان نہیں کی مصنف نے لیکن نال ہے جی تیسری شرط کیونکہ ویسے بن ہی نہیں سکتا پلے ہو اگرچہ مصنف وہم چنی نقل فعل وقت بنائے سیگا تعجب بجانب باب تبائے واجب است اگر فعل باعتبار اصل وضع برائے او نہ باشد سمجھے نا تو پھر جائز کو نہیں اسی جگہ سے ہے کہ بنائے فعل تعجب بغیر فا اولا کے نہیں آتا خواہ فا اولا باعتبار اصل وضع کے جیسے کاروما خواہ نقل کر کے جیسے زاربا نو زاروبا بنایا جی منقول ہے زاربا سے جی اور سبب اس شرط کا این کے تاکہ فعل تعجب دلالت کرے بنی کے متعجب من ہو مثل عزیزت و طبیعت شد کہ بھی او ان دی وچ داخل ہوگی چیز جی اے وجہ اگے جی وَيُتَوَسَّلُ فِي الْمُمْتَنِي بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجًا فِي الْأَوَّلِ وَأَشْدِدْ بِاسْتِخْرَاجِهِ فِي الثَّانِي كَمَا عَرَفْتَ فِي اسْمِ التَّفْضِيلِ بس اچھا جی ثلاثی مجرد جس میں رنگ اور عیب والا معنی ہو یا ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باقی تین ہیں کون ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید ان سے اگر فعل تعجب بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے تو کہتے ہیں وہی طریقہ جڑے سجنا دا سی جی کس کا اسم تفضیل کا جی کیا کیا جی پھر سوڑ کہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے ثلاثی مجرد سے تو فعل تعجب کے دو سیغے آ گئے تو اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی تین فعلوں سے فعل تعجب بنانا ہو یا ثلاثی مجرد وہ جو بمعنی لون یا عیب ہو اس میں سے اسم تفضیل فعل تعجب بنانا ہو تو اس کا کوئی طریقہ ہے یا ان غریبہ دا بن ہی نہیں سکتا کہتے نہیں بنتا ہے لیکن وہی طریقہ ہے جو اسم تفضیل کا ہے اب وہ یہ ہے کہ آپ پہلے جفی ماریں ما اشدہ کو تے اشدہ بے کو اشدد بے کو کس کو ماشاءاللہ کو اشدد بے کو انہوں جفی مار لو اس کے بعد جس باب کا فعل تعجب بنانا ہے اس کے مصدر رکھ دیں اس کی مصدر رکھ دیں تو فعل تعجب بن جائے گا فعل تعجب بن جائے گا مثلا پہلے طریقے پر یہ ہوگا ما اشد استخراجا جی کتنا کس شے نے
شدید بنا دیا اس کو استخراج کے اعتبار سے کیویں بھی انہیں شے کڈی یا کیویں نکل گیا بڑا تعجب ہے جی دوسرے میں اشدد بے استخراج ہی تے او بیت مصدر آ گیا نا تو ہی دے جگہ زائد رکھ سکتے ہو تو ان دا معنی وہی کرنا کیڑا فعل ماضی والا کتنا سخت ہے وہ استخراج کے اعتبار سے ہاں جی کیا کیا جی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے فعل تعجب علاوہ بنانے کا طریقہ آ گیا ہے اب ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی اور وہ ثلاثی مجرد جس کا معنی لون اور عیب والا ہے اس سے فعل تعجب بنانے کا کیا طریقہ ہے تو بتاتے ہیں کہ اس سے فعل تعجب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ما اشدہ لگا دیں یا اشدد بے لگا دیں ما اشدہ پہلا سیگا بنانا ہو تو دوسرا بنانا تو اشدد بے اس کے بعد اس کی مصدر رکھ دے اس کے بعد ما اشدہ بیادن ما اشدہ حمرتن اشدد بے سواد ہی اشدد بے بیاد ہی او زیادہ کو نال رکھ دو بشک جی سمجھا گی جی تو اسم تفضیل بنانے کا بھی طریقہ تھا جی اور یہ اتھے سی زید اشد استخراجا من امر تے فعل تعجب ما اشد استخراجا جی او ما احسانا اے ماضی بنانی اگے امر بنانا ہے بمانا ماضی ہو جانی چلو اور پہنچا جائے گا ممتنے میں ممتنے تو مراد بھی جڑا بن نہیں سکتا ویکھنا تو ممتنے کون ہی یعنی وہ کہ ممتنے ہے افعل التعجب کا بنا اس سے رباعی سے یا ثلاثی مزید سے یا ثلاثی مجرد لون یا عیب سے یہ ممتنے ہیں اور پہنچا جائے گا ممتنے میں ما اشدہ استخراجن کی مثل کے ساتھ ما اشدہ استخراجن کی مثل کے ساتھ اول میں او ما فعلہ تو مثال اس واسطے آکھیا ہے بھی جیڑی مرضی مصدر لے ہو تسی جی تے اشدہ دی جگہ تے اکثرہ بھی رکھ سکتے ہو جی او موقع دی مناسبت نال اور اشدد بے استخراج ہی کی مثل کے ساتھ ثانی میں جیسا کہ پہچان چکا ہے تو اسم تفضیل میں جی اور پہنچا جائے گا ممتنے میں ما اشدہ استخراجن کی مثل کے ساتھ اول میں اور اشدد بھی استخراج ہی کی مثل کے ساتھ ثانی میں جیسا کہ پہچان لیا تو نے اسم تفضیل میں جی پہنچا جائے گا ممتنے میں ما اشدہ استخراجن کی مثل کے ساتھ اول میں اور اشدد باستخراج ہی کی مثل کے ساتھ ثانی میں جیسا کہ پہچان چکا ہے تو اسم تفضیل میں ولا يجوز التصرف فيهما بتقدیم ولا تاخیر ولا فصل بس اچھا جی توجہ یہ جو فعل تعجب ہے نا نہیں جائز تصرف ان دونوں میں مفعول اور مجرور کی تقدیم کے ساتھ اور فعل کی تاخیر کے ساتھ اور عامل معمول کے درمیان فاصلے کے ساتھ اے جویں ہے نا جی اے جویں بک ہو کے باہروں آئے نا ڈبے چ اے ڈبا پہ کے میں رہنا ہے ما افعلہ ہی رہنا ہے وہ آدھ جگہ تو سمجھا رکھنا ہے نا تے دوجا افعل بہی رہنا ہے اینا کٹھیا رہنا ہے ایویں رہنا ہے اگے پیچھے نہیں ہے نہ ہونا ہے سنیں جی کہ نہ تو ان کے مفعول اور مجرور کو مقدم کرنا بے زید کو احسانہ سے مقدم کر دیں بہی کو افعل سے مقدم کر دیں جب ان کو مقدم کریں گے تو وہ خواہ مؤخر ہو جائیں گے اور نہ ہی درمیان میں فاصلہ جائز ہے کتنے احسانت زید کے درمیان اور احسانہ بے زید ان کے درمیان احسن تے بے زید ان دے وچ یہ بھی جائز نہیں ہے ہاں بھی کیا کہ جی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے مفعول یعنی اسم فعل تعجب کے جو دو سیغے ہیں یہ جس طرح ہیں اسی طرح رہیں گے
دیں گے ما افعل افعلہ زیدن، زیدن کو ما افعل زیدن میں اور زیدن افعل بزید، اور افعل بھی زیدن ان میں نہ تو تقدیم تاخیر ہو سکتی نہ ہے تو تقدیم تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی عامل اور درمیان معمول میں کے کوئی درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے۔ آگے سمجھے، آگے بڑھ والمازنی والمازنی اجاز الفصل بالظرف نحو ما احسن اليوم زیدن۔ مازنی جو نحوی ہے نا جی، کون؟ مازنی انہوں نے کہا ہے یہ ظرفاں جڑیاں ہوندیاں نے نا یہ کل محارم ہوندیاں نے، یہ جتھے کوئی بھی نہ آوے اتھے آ جاندیاں نے۔ تو مازنی نے کہا ہے کہ ظرف کا فاصلہ درمیان میں جائز، ظرف کا فاصلہ درمیان میں جائز ہے۔ لہذا ما احسن زیدن نے نا ان دے وچ الیوم اگر فاصلہ آ جائے نا تے صحت تے کوئی اثر نہیں ہون لگا جی۔ ما احسن الیوم زیدن، کس شے نے حسین بنا دیا آج زید کو، ایڈا چمکدا پیا جی۔ اور مازنی نے کہا ہے کہ عامل اور معمول کے ان کے درمیان ظرف کا فاصلہ جائز ہے، ظرف کا فاصلہ یعنی مفعول فی کا فاصلہ جائز، فی کا فاصلہ باقی کا فاصلہ جائز ہے۔ باقی کا فاصلہ اور بین اسطول لکھی کیونکہ گنجائش رہے ظرفوں میں وہ جو نہیں گنجائش ان کے غیر میں۔ سنیں اچھا ہوتے سوال لکھے اے تقدیم تاخیر جی تقدیم آخد دوجے دی خواہ مخواہ تاخیر ہوندی ہے، یہ کیوں آکھے تو ایک اور آخنا سی کہ بے تقدیم ہیں یا تاخیر ہیں جی، تو آندھنے یہ ہو سکتا ہے کہ میں ادھو دیکھو ارادتاً اس کو میں نے اس سے مؤخر کر دیا، جی اب یہ دوسری مقدم ہوئی ہے لیکن ارادے کو دخل نہیں ہے، جی ارادتاً میں نے مؤخر کو مقدم کر دیا، اب یہ مقدم ہوئی ہے یہ خود مؤخر ہو گئی ہے، تو اس لیے دونوں کا ذکر کیا ہے بھی ارادتاً جو بھی کرنا چاہو مقدم کو مؤخر ارادتاً یا مؤخر کو ارادتاً مقدم دونوں جائز نہیں ہیں۔ ویسے وہ ویسے ہی جاتا ہے کتاب پہ یہ نام جس لئے اینو چوک کیس تو ادھے رکھاں گے اے خام خواہ سجے پاسے آگئے جی ہون ارادہ تن اے کھبے پاسے لے آندی جی تے اینج بھی ہو سکتا ہے بھی اینو چک کے تے سجے پاسے لے جائیے ہون اے کھبے پاسے آئیے لیکن اے مقصد نہیں سی اینو چک کے سجے پاسے لے ہونا سی، سمجھتے پہ ہو جی۔ اس واسطے تاخیر تقدیم دونوں میں ارادہ تن دو صورتیں بڑھ سکتی ہیں، اگرچہ ایک کی وجہ سے دوسری لازم آ جاتی ہے لیکن ارادہ تن دونوں ہو سکتی ہیں۔ اور نہیں جائز، اور نہیں جائز، اچھا جی، اور مازنی نے جائز رکھا ہے بلکہ ایک جماعت نے بھی مجیز ایمان اند کہ ہر جا ظرف با فعل تعجب متعلق باشد اور ظرف دا متعلق فعل تعجب ہی ہوئے تو فصل با او جائز است۔ ابن مالک گفتہ کہ بسبب ثبوت او در نظم و نثر کلام عرب شعرہ وچ بھی ملدا ہے وچ فاصلہ ظرف دا اور نثر وچ بھی ملدا ہے، لہذا صحیح یہ کہ ظرف دا فاصلہ جائز ہے باقی جائز نہیں۔ چلو جی، اور نہیں جائز تصرف، اور نہیں جائز تصرف ان دونوں میں معمول کی تقدیم کے ساتھ معمول کی تقدیم کے معمول ایک دے وچ مفعول ہے زیدن تے ایک دے وچ بہی جار موجود دو میں تھلے لکھے جے، اور نہ فعل کی تاخیر کے ساتھ اور نہ عامل اور معمول کے درمیان فاصلے کے ساتھ، عامل اور معمول کے درمیان فاصلے کے ساتھ، اے تو ہوگا جمہوراں دا مذہب۔ اور مازنی نے جائز رکھا ہے فاصلہ ظرف کے ساتھ، جیسے ما احسن اليوم زیدن جی۔ اور نہیں جائز تصرف ان دونوں میں معمول کی تقدیم کے ساتھ اور نہ فعل کی تاخیر کے ساتھ اور نہ عامل اور معمول کے درمیان فاصلے کے ساتھ، اور مازنی نے جائز رکھا ہے فاصلہ ظرف کے ساتھ، جیسے ما احسن اليوم زیدن